اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ سورۃ الشعراء آیا 171۔ الا عجوزا، سوائے ایک بڑھیا کے۔ بڑھیا سے مراد لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، جس کو اس کی قوم کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ فی الغابرین، جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، یعنی وہ پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی در پردہ ان اوباشوں سے ملی ہوئی تھی۔ جب کوئی مہمان آپ کے گھر آتا تو یہ ان اوباشوں کو، یعنی جو باہر کے لوگ تھے، ان کو اشاروں کنایوں سے خفیہ طور پر رپورٹیں دیا کرتی تھی۔ چنانچہ جب اس قوم پر عذاب لانے والے فرشتے لوط علیہ السلام کے ہاں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تو اسی بڑھیا کی رپورٹ پر آس پاس کے اوباش ہمسائے بری نیت سے آپ کے گھر میں گھس آئے۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ سورۃ الشعراء آیا 172۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیا، یعنی لوط علیہ السلام کو نجات دے دی اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ایک کافر بیوی کے، تو باقی ساری قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ دور جدید کے نام نہاد مہذب اور متمدن ملکوں نے اس نظام الہی سے بغاوت کرتے ہوئے اپنے معاشرے میں لواطت کو قانوناً جائز قرار دے دیا ہے۔ ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت دینے کے بعد یہ ممالک کس طرح عذاب الہی کا شکار ہوئے ہیں، ان کے نظام اخلاقیات کا جنازہ کس دوراہے پر رکھا ہے، اس کا اندازہ ممالک کے مختلف جائزے سے عیاں ہے۔ ان ممالک میں خاندانی نظام حیات ختم ہو گیا ہے، کیونکہ مردوں سے اور عورتوں سے باہم لذت آشنا ہیں، اور نسل انسانی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ ان ممالک میں آبادی کی شرح خطرناک حد تک ختم ہو چکی ہے، کیونکہ شہوت پرست قومیں بچے جننے اور ان کی پرورش پر تربیت پر راضی نہیں، اس لیے سالانہ اربوں ڈالر بچے جننے والوں کو انعامات کی شکل میں دیے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود سالانہ لاکھوں حرامی بچے گٹروں، پارکوں اور کوڑے دانوں سے مردہ مل رہے ہیں۔ مہلک امراض جیسے ایڈز، آتشک، سوزاک، سیلان، خارش، آلہ تناسل کی مختلف بیماریاں اور خطرناک پھوڑے پھنسیاں عام ہیں۔ ان امراض کے علاج پر یہ حکومتیں اربوں ڈالر خرچ کر رہی ہیں۔ ہزاروں ہسپتال ان امراض کے علاج کے لیے مختص ہیں۔ درجنوں تنظیمیں ان امراض سے لوگوں کو آگاہ کرنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ترغیب دینے پر مامور ہیں، لیکن پھر بھی ان کا حال یہ ہے، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ یہ دنیا کا عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا، جبکہ آخرت کا عذاب اور بھی شدید ہے۔ ان ممالک کے برعکس اسلامی ممالک جہاں اسلامی تہذیب و تمدن پائی جاتی ہے، وہاں ان بیماریوں کا نام بھی نہیں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پھر ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش، بس بڑی بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کی۔ سورۃ شعراء آیا 173۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا، پھر ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش۔ قوم لوط علیہ السلام پر پتھروں کی بارش برسائی گئی جو نشان زدہ کنکر پتھر تھے۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، بس بڑی بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کی۔ پتھروں کی بارش اتنی شدید تھی کہ آخری فرد تک کو ہلاک کر دیا۔ رب العزت نے فرمایا، یقیناً ہم نے ان پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، آل لوط کے سوا ہم نے ان کو سحری کے وقت بچا لیا، اپنی جانب سے فضل کر کے بچایا۔ ہم ایسے ہی ہر اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو شکر کرے، اور بلا شبہ یقیناً لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تو انہوں نے ڈراوے میں شک کیا۔ سورۃ قمر آیا 34 سے 36۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ سورۃ الشعراء آیا 174۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ قوم لوط علیہ السلام کے واقعے میں یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کے جرم میں پکڑ کر ہلاک کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اصلی علم کے مطابق وہ ایمان لانے والے نہ
تھے لہٰذا وہ ایمان نہیں لائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ شعراء آیا 175۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بلا شبہ آپ کا رب، اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ، یقیناً سب پر غالب ہے، وہ سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ الرحیم، نہایت رحم والا ہے، وہ اپنے اولیاء اور مومن بندوں پر رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو کسی کو اپنے مقابلے کا نہیں سمجھتی تھی، اس کے عذاب کے تذکرے سے اپنے العزیز ہونے کو ثابت کیا کہ سرکش پر اللہ کا عذاب غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی نجات سے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ہلاکت سے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر شر، ہر فتنے سے بچائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم قرآن و سنت پڑھتے ہیں اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمارے عملوں میں اس کا اظہار ہو، اور اس پر ہمیں ثابت قدم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔